اب ایک عنوان ہے قرآن کریم کے آیات اور سورتوں کے ربط پر لکھی گئی 4 کتابوں کا تعارف۔ مفسرین کی ایک جماعت تو اس بات کی قائل ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کے درمیان ربط موجود ہے اور ہر بات کا کلام پہلے کلام سے متعلق ہے، لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ وہ کہتے ہیں آیات کے درمیان ربط ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک شاہانہ کلام ہے، ایک بادشاہی کلام ہے، اس میں ربط نہ ڈھونڈا جائے۔ اور پھر یہ یکجا نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں موقع محل کی مناسبت سے نازل ہوا۔ اب اس میں کوئی آیات بہت پہلے نازل ہیں، کوئی بہت بعد میں نازل ہیں۔ جس موقع محل کی مناسبت سے جو مناسب سمجھا گیا اس کا نزول ہوا، اسی لیے اس کے درمیان میں ربط ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر محدثین ربط کو مفسرین بیان نہیں کرتے۔ چند ایک مفسرین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ربط کو بیان کیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق مفسرین میں عربی اردو تفاسیر میں 4 تفاسیر ایسی ہیں جن میں ربط کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 امام رازی رحمہ اللہ، متوفہ 606 ہجری کی تفسیر کبیر۔ کہ امام رازی رحمہ اللہ عموماً آیات اور سورتوں کے درمیان میں ربط بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 امام ابو سعود، متوفہ 982 ہجری کی ارشاد العقل السلیم۔ اور نمبر 3 علامہ آلوسی رحمہ اللہ، متوفہ 1270 ہجری کی روح المعانی۔ اور نمبر 4 حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، متوفہ 1362 ہجری کی بیان القرآن۔ یہ 4 وہ مفسرین اکرام ہیں جو عموماً ربط کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس عنوان پر جو مستقلاً کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی 4 کتابیں ہیں کہ جنہوں نے صرف ربط بین الآیات اور ربط بین السور کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور۔ نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، امام برہان الدین ابراہیم بن عمر البقاعی، متوفہ 885 ہجری۔ یہ 22 جلدوں میں دار الکتاب الاسلامی قاہرہ سے طبع ہے۔ یہ اس فن پر مستقلاً لکھی گئی کتابوں میں سب سے مفصل کتاب ہے۔ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، یعنی آیات اور سورتوں کے درمیان میں مناسبت اور ربط۔
تو یہ ہر صورت کے آغاز میں ماقبل کی صورت سے ربط بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح آیات کے درمیان میں بھی ربط بیان کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ تفسیر کبیر سے کیا ہے۔ اس میں چونکہ فونٹ بہت بڑا استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے کتاب کی جلدیں بڑھ گئیں۔ اگر جدید اسلوب کے مطابق اس کا فونٹ چھوٹا کر کے اسے طبع کیا جائے تو یہ تفسیر بآسانی 7 سے 8 جلدوں میں سما سکتی ہے، لیکن اس کتاب سے استفادہ قدر دشوار ہے کہ انہوں نے ربط سے زیادہ دیگر باتوں کو بیان کیا ہے، جیسے تشریح، تفسیر، لغوی معانی اور نحوی بحث۔ اگر یہ صرف ربط ہی کو اختصار سے بیان کرتے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ اس نسخے پر کوئی تعلیق اور تحقیق بھی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی استفادے میں دشواری پیش آتی ہے۔ نمبر 2، سبق الغایات فی نسق الآیات۔ سبق سین با قاف، سبق الغایات فی نسق الآیات۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، متوفی 1362 ہجری۔ یہ عربی زبان میں ایک مستقل رسالہ ہے جو 152 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآن کریم اور سورتوں کے درمیان، قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کے درمیان ربط بیان کیا گیا، اور حضرت نے زیادہ تر استفادہ تفسیر ابو سعود سے کیا ہے، اسی لیے جا بجا قال ابو سعود کا تذکرہ ملتا ہے، اور حضرت اگر اپنی کوئی بات ذکر کرنا چاہیں تو قال المسکین سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں یہ نسخہ موجود ہے، اور یہ تھانہ بون سے طبع ہے۔ اگر اس نسخے کو تعلیق اور تخریج کے ساتھ جدید اسلوب میں شائع کیا جائے تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس کتاب سے عوام تو عوام، خواص بھی ناواقف ہیں۔ تو لائبریری کے دوران جب 1 سال میرا مطالعے میں گزرا تھا، وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی ہے، تو ایک بوسیدہ سا نسخہ ہے، وہاں پڑھا تھا، تو اب تک کسی اور نے اس کو چھاپا نہیں ہے، یا کسی کے علم میں نہیں ہے شاید۔ تو ممکن ہے یہ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت تشریف لائے تھے تو شاید یہ حضرت سے یہ نسخہ لیتے آئے ہیں، لیکن دوبارہ کسی نے اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ تو اگر یہ نسخہ طبع ہو تو ربط کے لحاظ سے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ نمبر 3، الدرر المنصورہ فی ربط آیت بآیت وصورت بصورت۔ یہ افادات ہیں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے۔
مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم سرگودا سے طبع ہے۔ مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم سرگودا سے طبع ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم تفسیر میں ایک بلند پایا مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے ہیں، اور پاکستان میں جو علم تفسیر پھیلا ہے اور جو حضرات دورہ تفسیر کرا رہے ہوتے ہیں، یہ سب انہی کا فیض ہے، اور وہ انہی کے تلامذہ میں سے ہیں، جیسے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، جتنے بھی بڑے حضرات گزرے ہیں تو انہوں نے ہی تفسیر کے علم کو پاکستان میں رائج کیا ہے، اور قرآن کریم سے لوگوں کا تعلق، قرآن کا ترجمہ، اس کو لوگوں کے درمیان انہوں نے رائج کروایا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے افادات ہیں، تو اس میں ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط، اور ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط بیان کیا گیا۔ اس میں صورتوں کے آغاز میں دلائل عقلیہ اور نقلیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ صورتوں کے شروع میں دعوی صورت، دلائل صورت، انتظامی امور، امور مصلحہ، تردید شرک و بدعت، شبہات، ازالہ شبہات، دفع دخل مقدر، مسئلہ توحید، نفی شرک فعلی وغیرہ دیگر عنوانات پر مفید معلومات یکجا ہیں، اور انہوں نے ربط کو آخر تک بیان کیا ہے۔ اس لیے اگر یہ کتاب کسی کے مطالعے میں ہو تو آیات اور صورتوں کے ربط میں یہ کافی ہے۔ اس فن کی چوتھی اور آخری کتاب ہے سمت الدرر، سمت الدرر فی ربط بین الآیات والصور لمن اراد ان یتذکر او یتدبر۔ سمت الدرر فی ربط بین الآیات والصور لمن اراد ان یتذکر او یتدبر۔ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور اس میں انہوں نے صورتوں کے درمیان اور آیات کے درمیان ربط کو نہایت جامعیت کے ساتھ اختصار میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک مفید کتاب ہے، اور ربط سمجھنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ اہل علم کے لیے افادے کا باعث بنے گا۔ اگرچہ کتاب کا نام تو کافی طویل ہے، لیکن کتاب مختصر ہے، اور جو معلومات یکجا ہیں وہ محقق ہیں، اس لیے ان کے پڑھنے سے ذہن خود چلنے لگتا ہے، اور پھر انسان خود آیات اور صورتوں کے درمیان ربط بیان کر سکتا ہے۔ بہرحال تو میں نے بات عرض کی کہ 4 تفاسیر ہیں جن میں ربط بیان کیا جاتا ہے،
اور ربط پر لکھی ہوئی یہ 4 کتابیں ہیں، لیکن اب بھی اردو زبان میں ربط کے عنوان پر کام کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی کوئی جامع کتاب اس وقت اردو زبان میں نہیں ہے جس میں آیات اور صورتوں کے ربط پر مستقلاً لکھا گیا ہو۔ ہر صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط بیان کیا گیا ہو، صورت کا خلاصہ، مضامین صورت، دعوی صورت، یہ تحریر ہو، آیات کے درمیان میں ربط بیان کیا گیا ہو اور اس ربط کو باحوالہ یکجا کر دیا جائے، تو اس عنوان پر اب تک کام نہیں ہوا مستقلاً، اور نہ ہی اردو تفاسیر میں موجود ہے۔ اگر کوئی اس کو عنوان بنا کر لکھے تو اہل علم کے لیے افادے کا باعث ہوگا۔